کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جس کی آنکھوں میں منگولوں کی جھلک، لہجے میں فارسی کی مٹھاس اور دل میں بہادری کی دھڑکن ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے طوفانوں کا سامنا کیا لیکن اپنی شناخت کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہزارہ قوم کی، جن کی داستان حیات آپ کو حیران کر دے گی اور آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہزارہ قوم کی تاریخ کسی داستان سے کم نہیں۔ ان کے چہرے، ان کی زبان، ان کے رسم و رواج سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ قوم محض ایک برادری نہیں بلکہ تاریخ کا زندہ ورق ہے۔ ان کے وجود میں وہ رنگ بھی شامل ہیں جو وسطی ایشیا کے پہاڑوں اور وادیوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آنچ بھی شامل ہے جو صدیوں کی جنگوں اور ہجرتوں سے گزر کر ان کی روح میں بس گئی۔ ہزارہ کے نام کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ ہزارہ لفظ منگولوں کے لفظ ہزار ای سے نکلا ہے، جس کا مطلب ایک فوجی یونٹ ریجنٹ تھا۔ منگول فوج میں 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو ہزارہ داری کہا جاتا تھا۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ جب چنگیز خان نے افغانستان اور ایران پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے ہزاروں سپاہیوں کو یہاں آباد کیا، انہی کی اولاد کو بعد میں ہزارہ کہا جانے لگا۔ ہزارہ قوم کے چہرے مہرے اور قد و قامت میں واضح منگول اثرات نظر آتے ہیں۔ چھوٹی آنکھیں، گول چہرہ اور مضبوط جسمانی ڈھانچہ ان کی پہچان ہے، مگر وقت کے ساتھ ان میں ترک فارسی اور مقامی افغان نسلوں کے اثرات بھی شامل ہو گئے، جس نے انہیں ایک منفرد امتزاج میں ڈھال دیا۔ تاریخی طور پر ہزارہ لوگ زیادہ تر مرکزی افغانستان، خاص طور پر بامیان، غزنی، داکندی اور وردک میں آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران، مشہد، قم اور پاکستان، خصوصاً کوئٹہ، کراچی کی طرف ہجرت کی۔ آج ہزارہ کمیونٹی آسٹریلیا، یورپ، امریکہ اور کینیڈا تک پھیل چکی ہے۔ اکثر ہزارہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو انہیں افغانستان اور پاکستان میں مذہبی اقلیت بنا دیتا ہے۔ تاہم کچھ ہزارہ سنی اور اسماعیلی بھی ہیں۔ یہ مذہبی شناخت ان کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب افغانستان میں امیر عبد الرحمن خان نے ہزارہ لوگوں پر مظالم ڈھائے تو بڑی تعداد میں ہزارہ قبیلے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ سب سے زیادہ تعداد کوئٹہ میں آباد ہوئی، جہاں انہوں نے اپنی بستیاں قائم کیں۔ آج کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد ہزارہ کمیونٹی کے بڑے مراکز ہیں۔ ہزارہ قوم ایک ایسا دریا ہے جس کی کئی شاخیں ہیں۔ ان شاخوں نے نہ صرف ہزارہ کی اجتماعی پہچان کو مضبوط کیا بلکہ ہر قبیلے نے اپنی الگ تاریخ، ثقافت اور کردار کے ذریعے ایک مخصوص شناخت بھی بنائی۔ جب ہم ہزارہ قوم کے بڑے قبائل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنی ایک چھوٹی دنیا ہے جس میں خاندانی تعلقات، روایات، بہادری کی داستانیں اور اپنے مخصوص اصول موجود ہیں۔ شیخ علی ہزارہ قوم کے سب سے بڑے اور طاقتور قبائل میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اصل و نسب کہا جاتا ہے کہ ان کا رشتہ وسطی افغانستان کے علاقوں سے ہے، خاص طور پر پروان اور بامیان کے قریب۔ خصوصیات: یہ لوگ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ شیخ علی قبیلے نے افغانستان کی تاریخ میں کئی اہم لڑائیوں میں کردار ادا کیا۔ سب ٹرائبز، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو مختلف علاقوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جاغوری قبیلہ۔ اصل جاغوری کا نام افغانستان کے علاقے جاغوری سے لیا گیا ہے۔ یہ قبیلہ اپنی ذہانت اور تعلیمی رجحان کی وجہ سے پورے ہزارہ میں ممتاز ہے۔ خصوصیات: جاغوری ہزارہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں جو ہزارہ پروفیسر، ڈاکٹر اور انجینئر نظر آتے ہیں، ان میں بڑی تعداد جاغوری پس منظر رکھنے والوں کی ہے۔ سب ٹرائبز جاغوری میں بھی کئی خاندان ہیں جو اپنے گاؤں علاقے باسود قبیلہ۔ اصل باسود قبیلہ افغانستان کے میدان وردک کے علاقے باسود سے تعلق رکھتا ہے۔ شناخت: ان کی پہچان سخت محنت، زراعت اور زمین سے گہرا تعلق ہے۔ خصوصیات: باسود کے لوگ اپنی سادگی اور محنتی زندگی کے لیے۔ ڈائی کاندی ڈائی قبیلہ۔ اصل یہ قبیلہ افغانستان کے صوبہ داکندی سے منسوب ہے۔ خصوصیات: ڈائی کاندی لوگ زیادہ تر کسان اور زمیندار ہیں، لیکن حالیہ سالوں میں تعلیم اور کاروبار میں بھی آگے آئے ہیں۔ جاغتو قبیلہ۔ اصل جاغتوں کا تعلق افغانستان کے تاریخی علاقوں سے ہے، خاص طور پر غزنی اور وردک کے قریب۔ خصوصیات: ان کا کردار زیادہ تر مقامی سیاست اور علاقائی معاملات میں نمایاں رہا ہے۔
शनाख्त ये कबीला निस्बतन छोटा ज़रूर है मगर अपनी पहचान कायम रखे हुए है। अल्फारोज़गान कबीला। असल ये कबीला अफ़गानिस्तान के सूबा अल्फारोज़गान से ताल्लुक़ रखता है। खुसूसियात उनका मिजाज सख्त पहाड़ी इलाकों जैसा है, बहादुर, मेहनती और लड़ाका। सब ट्राब्स ये लोग छोटे छोटे करीबी ग्रोहों में तकसीम है। क़राबाग़ी कबीला। असल उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के क़राबाग़ इलाके से है। खुसूसियात क़राबाग़ी लोग ज़राअत और ज़मींदारी में माहिर समझे जाते हैं। उनके अंदर बाहमी इत्तेहाद की ताकत नुमाया है। मोहम्मद ख्वाजा कबीला। असल ये कबीला वस्ती अफ़गानिस्तान में पाया जाता था और बाद में पाकिस्तान आया। शनाख्त मजहबी वाबस्तगी और दीनी खिदमात की वजह से यह कबीला पहचाना जाता है। खुसूसियात मोहम्मद ख्वाजा ख़ानदान के लोग उलमा और मजहबी क़ियादत में नुमाया मकाम रखते हैं। तर्कमानी कबीला। असल तर्कमानी कबीला वस्ती एशिया के तर्क कबाइल से ताल्लुक़ रखता है जो बाद में हज़ारा कौम में जम हो गए। शनाख्त उनके चेहरे मोहरे में तर्क नस्ल की झलक ज़्यादा नुमाया है। खुसूसियात तर्कमानी लोग ज़्यादातर कारोबार और दस्तकारी में माहिर रहे हैं। हर बड़े कबीले के अंदर छोटे ख़ानदान और सब ट्राब्स हैं। ये सब ट्राब्स ज़्यादातर गांव इलाके की निस्बत से पहचाने जाते हैं। ख़ानदान के नाम पर अपनी शनाख्त रखते हैं। ये सब ट्राब्स हज़ारा मुआशरती ढांचे को मजबूत और मरबूत रखते हैं। हर कौम अपनी पहचान के लिए सिर्फ ज़मीन ज़बान पर इन्हिसार नहीं करती बल्कि उनके उसूल, ज़ाब्ते और सकाफ़ती रवायात ही वो बुनियाद हैं जो उन्हें जिंदा रखती है। हज़ारा कौम सदियों से जुल्म, हिजरत और मुश्किलात से गुजरती आई है मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने उसूलों को कायम रखा और अपनी सकाफ़त को जिंदा रखा। यही वजह है कि आज भी हज़ारा अपनी मखसूस शनाख्त के साथ पहचाने जाते हैं। हज़ारा सकाफ़त सदियों पुरानी है जिसमें वस्ती एशिया, फ़ारसी, तर्क और मकामी अफ़गान असरात का इम्तिजाज है। ज़बान हज़ारा लोग हज़ारगी ज़बान बोलते हैं जो फ़ारसी/दुरी की एक बोली है। इसमें फ़ारसी अल्फाज ज़्यादा हैं लेकिन लहजे में ख़ास फ़र्क है। हज़ारगी ज़बान में तर्क और मंगोल अल्फाज भी शामिल ही